اقتدار، عہدے اور کرسیاں میرے رب کی امانت ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے نوجوانوں اور ضلع جیلم ویلی کے پسماندہ علاقہ کے غیور لوگوں، آپ کے نام آج میں جس اہم موضوع پر پریس کانفرنس کر رہا ہوں اس کا مدعا یہ ہے۔ آج جس اہم پہلو پر میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں وہ LA 32 حلقہ نمبر 6 کی عوام آج دن تک اگر پسماندہ ہے تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اور میں اپنے ان بزرگوں، بہنوں اور نوجوانوں کے نام یہ پیغام دے رہا ہوں۔ ہم سب سے پہلے الیکشن کمیشنر اور آزاد عدلیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے 31 سال کے بعد ایک ایسا اقدام کیا جس کے اندر ہم آج بلدیات کے اندر ہمارے نوجوان اتر رہے ہیں۔ اس پر الیکشن کمیشن اور آزاد کشمیر کی عدلیہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ نمبر 2، اگر ہم بات کریں تو پچھلے 17 برس بیت گئے ہیں، زلزلہ ہوئے۔ اس دوران ہمارے حلقہ احباب LA 32 حلقہ 6 کے نامور 2 بڑی شخصیات تھی، صاحبزادہ اسحاق ظفر مرحوم صاحب، اور پھر اس سے پہلے جو پچھلا دور گزرا ہے 5 سال کا، اس دوران راجہ محمد فاروق حیدر خان آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ لیکن انتہائی افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج دن تک پسماندہ علاقہ جات جبر جنڈالی، بنی لنگڑیال، کھلانہ سے لے کر پورے حلقہ 6 کے اندر کام نہیں ہوئے۔ وہ اس کا کریڈٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سالار جمہوریت راجہ فاروق حیدر صاحب کو جاتا ہے کہ وہ کام کروانے میں ناکام ہوئے۔ نمبر 3، ہمارے حلقہ میں نمبر 4، میری الیکشن کمیشن اور آزاد عدلیہ سے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے یہ اپیل ہوگی کہ جو امیدوار چاہے وہ کسی پارٹی کے ٹکٹ پر آ رہا ہے یا آزاد امیدوار کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، اگر بلدیات کے اندر وہ ہوتے رہیں، اس میں لوکل گورنمنٹ سے ریکارڈ لیا جائے اور لوکل گورنمنٹ کو آزاد عدلیہ اور الیکشن کمیشن یہ حکم صادر فرمائے کسی بھی امیدوار کے اس دوران میں اگر 2 لاکھ سے زیادہ لوکل گورنمنٹ سے سکیمیں اس نے اپنے نام پہ کروائی ہوئی ہیں تو وہ آزاد عدلیہ اس کو الیکشن میں نہ اتارے۔ جو کل کرپشن کر رہے تھے وہ آگے الیکشن جیت کر عوام کے لیے کیا لائیں گے۔ یہاں ٹکٹ ہر جماعت دے گی، اور اگر کسی ہمارے بھائی کو جو ایک سیاسی کارکن ہے جو جماعت کے اندر ایک بڑا کام کرتا رہا، لیکن چاپلوسوں کو اگر کوئی بھی جماعت ٹکٹ دیتی ہے تو ایک اصلی کارکن کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا۔ میں برملا یہ اعلان کرتا ہوں، جو امیدوار آزاد حیثیت سے آئے گا میں اس کے پوسٹر اور اس کی الیکشن مہم خود چلاؤں گا، کیونکہ 70 برس بیت گئے، آج دن تک ہماری ضلع جیلم ویلی کے اندر اور بالخصوص حلقہ 6 کے اندر جو تعمیراتی کام نہیں ہوئے۔ میں اس پر پھر ایک بار کہوں گا کہ آئیں، لوگوں کو اپنے حقوق خود لینے چاہیے، اور اس بار نوجوان جو الیکشن میں اترے ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص الیکشن کمیشن کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میٹرک کا رول لاگو کیا جس پر کرپٹ لوگ کم از کم تھوڑے بہت رک گئے۔ میرا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں یاد رکھو، جو پسماندہ علاقہ جات کے لوگ ہیں ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ایسے امیدوار کو سامنے لائیں جو کہ بالکل ایک شیشے کی طرح صاف ہو۔ اور اس کے بعد میں آزاد امیدواروں سے درخواست کروں گا کہ جتنے آزاد امیدوار آ رہے ہیں وہ اکٹھے ہو کر الیکشن میں آئیں، اور جب وہ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں وہ اکٹھے ہو کر کاغذات نامزدگی جمع کروائیں، لوگوں کی محرومیوں کا ازالہ کریں، اور جو عوام بے یار و مددگار تعلیم، صحت اور رسل و رسائل کے حوالے سے ایک چکی میں پس رہی ہے، اس بے یار و مددگار عوام کا سہارا بنے اور ان کو ان کے حقوق ان کے دروازے کی دہلیز پر پہنچائیں۔ میرا آخری جو پوائنٹ ہوگا، راجہ محمد فاروق حیدر صاحب نے
آئی ٹی سینٹر قائم کیا. آئی ٹی سینٹر کی اس وقت جو ہم جب ہمارے نوجوان جو ابھی کوئی فوج میں جانا چاہتا ہے یا کسی سرکاری محکمے میں جانا چاہتا ہے، پشتی سرٹیفکیٹ جو ریاست باشندہ اول کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس پر وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اگر وہ محکمہ مال کے پاس جاتے ہیں، وہاں اگر اس کے دادے کا نام محمد سلیمان یا سو اینڈ سو ہے، تو جب وہ آئی ٹی سینٹر میں جاتا ہے تو اس کا نام سلیمان احمد نکل جاتا ہے یا جو بھی اس کے دادے کا نام ہوگا. تو اس پر کبھی آئی ٹی کے چکر اور کبھی محکمہ مال کے چکر، اس پر میں آج ضلع انتظامیہ کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں، اگر ایسے کام اب بھی چلتے رہے تو اس کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں گے اور نوجوانوں کے حقوق کے لیے ہر وہ اقدام اٹھائیں گے جو نوجوانوں کے حق میں ہو. تو میں اسی پر اجازت چاہوں گا. میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ آؤ لوگوں، یاد رکھو، آپ اگر میں بات کرتا چلوں ضلع باغ کے والے سے، ہمیں باغ ہمارے بالکل آمنے سامنے ہیں، ہم باغ کے اندر بیٹھے ہوئے، باغ اور ضلع جیلم ویلی اور بالخصوص حلقہ 6. اگر دیکھا جائے تو باغ کے اندر تعمیر و ترقی کیوں ہوئی؟ وہاں کی عوام کے اندر ایک ایسا شعور ہے کہ وہ ہر 5 سال کے بعد اپنا امیدوار چینج کرتے ہیں. جیسے پہلے قمر زمان صاحب آئے، پھر مشتاق مناس آئے، پھر اس دفعہ انہوں نے تنویر الیاس کو منتخب کر کے آگے لایا. جائیں ان کی یونیورسٹیاں دیکھیں، جائیں ان کے کالجز دیکھیں، گراؤنڈ دیکھیں، اور ہم کیسے بے یار و مددگار ہیں کہ آج دن تک ہمارے سکولوں کی عمارتیں نہ بن سکی، آج دن تک وزیر اعظم آزاد کشمیر ہمارے رہے، آج دن تک ہمارے پسماندہ علاقہ جات کی روڈیں نہیں بن سکی، آج دن تک ہمارے دیگر مسائل حل نہیں ہوتے، ہماری مائیں بہنیں راستے میں آتے ہوئے دم توڑتی ہیں. لہذا ہم ایسے تمام شکین خوروں کو اس بار بلدیاتی الیکشن میں ناکام بنائیں، اور وہ لوگ جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں ان کو الیکشن میں کامیاب کروا کے اپنے حقوق اپنے دروازے کی دلیل پر لیں. بہت شکریہ.